الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا سنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کے یہ چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر غیر معمولی قسم کے احسانات فرمائے۔ مصر میں یہ قوم غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں اللہ تعالیٰ نے غلامی سے نجات دی اور سمندر سے ان کو ایک غیر معمولی طریقے سے راستہ بنا کر ان کو نکال دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو دشمن کو غرق کر دیا۔ اور پھر جب یہ اس میدان میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائے کا اہتمام کیا، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، ان کے لیے چشمے جاری کیے، پانی کا اہتمام کیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دینے کے لیے پہاڑ پر طلب کیا تو انہوں نے ان کے پیچھے جس رویے کو اختیار کیا، یعنی بچھڑے کو معبود بنا لیا، وہ ساری اللہ کی جو ان پر رحمتیں تھیں، جو انعامات تھے، ان کی ناشکری کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو وہ بہت ناراض ہوئے، غصے میں بھرے ہوئے تھے، رنج سے بھرپور تھے۔ تو یہاں سے آگے بات کی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ، اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے انہیں کہا تھا۔ اس سے پہلے سے مراد حضرت موسیٰ کے واپس آنے سے پہلے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، کہ تمہیں اس بچھڑے کی وجہ سے ایک فتنے میں مبتلا کر دیا گیا ہے، تم ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، ایک آزمائش تم پر آ گئی ہے اس کے ذریعے سے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور تمہارا رب تو وہی رحمان ہے جس نے تم پر یہ احسانات کیے، کس طرح سے تمہیں نوازا۔ فَاتَّبِعُونِی، پس تم میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نے اب قوم بنی اسرائیل سے یہ کہا حضرت موسیٰ کے واپس آنے سے پہلے، لیکن قالو، ان قوم نے یہ جواب دیا لم نبرح علیہ، کہ ہم تو اس سے نہیں ہٹیں گے، یعنی اس بچھڑے کی پوجا کرنے سے باز نہیں آئیں گے، عاکفینا، اور اسی پر فریفتہ رہیں گے، اسی کے آگے جھکے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ لوٹ آئے، ہم تو اسی پر قائم رہیں گے، نہیں مانتے تیری بات۔ قال یا ہارون، تو جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہا، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے تجھے روکا ہوا تھا جب تو نے ان کو گمراہ دیکھا، جب تو نے ان کو اس حالت کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھا تو تجھے کس چیز نے روک رکھا تھا کہ تو نے ان کو نہیں سمجھایا؟ اللہ تتبعانی، کہ تم میری اتباع نہ کرو، افا عصیت امری، تو کیا تم نے میرے
حکم کی خلاف ورزی کی، نافرمانی کی۔ حکم سے مراد وہ حکم ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر جاتے ہوئے انہیں دیا تھا کہ اللہ ہی کو اپنا معبود رکھنا، نافرمانی نہ کرنا، اپنے بھائی کو یہ کہ میری جانشینی کرنا، ان کو صحیح نصیحت کرتے رہنا، تو تم نے تو خلاف ورزی کی۔ اور یہ کہ کالا یا یبنا امہ، اب دیکھیں ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا اے میری ماں کے بیٹے، دیکھیں کیسا انداز اختیار کیا کہ اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑ، ولا براسی، اور نہ میرے بالوں کو پکڑ کے کھینچ۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا اور بالوں سے پکڑ کر ان کو کھینچا۔ تو اس صورتحال میں انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، حضرت موسیٰ سے، اے میری ماں کے بیٹے، تم مجھے اس طرح سے ان کے سامنے رسوا نہ کر کہ میری داڑھی کو نہ پکڑ، میرے بال پکڑ کے نہ کھینچ۔ اور یہ کہ انی خشیت، مجھے تو اس بات کا ڈر تھا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی، ولن ترکب قولی، اور میری بات کی پرواہ نہیں کی۔ اب یہاں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس قوم میں پھوٹ ڈالنے کے خوف سے انہیں نصیحت نہیں کی، نصیحت بھی کرتے رہے، اور اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھا کہ قوم مجتمع بھی رہے، یعنی قوم جو ہے وہ انتشار کا شکار نہ ہو، نصیحت پر قائم رہے۔ اور یہ کہ کالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر متوجہ ہوئے سامری کی طرف، اپنے بھائی کو تو چھوڑ دیا، ان کے عذر کو قبول کر لیا، اور فرمایا فما خطبک یا سامری، اے سامری بتا تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے یہ کیا حرکت کی؟ کالا بصرت، اب دیکھیں کیا عیاری کی اس سامری نے، کہا اس نے بصرت بما لم یبصروا، میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، پس میں نے رسول کے قدموں کی خاک کی مٹھی بھر لی۔ میں نے، رسول سے مراد یہاں فرشتہ ہے، یعنی میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے قدموں کی جو مٹی تھی وہاں سے میں نے ایک مٹھی بھر لی ان کی، اس مٹی کی، اور فنبذتها، اور میں نے وہ مٹی اس بچھڑے میں ڈال دی، اس بچھڑے یعنی جو پتلا بنایا تھا اس کے اندر میں نے ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِنَفْسِي، اور میرے نفس نے مجھے یہی سجایا، یعنی میرے اندر یہی جو ہے وہ ترکیب آئی اور میں نے اس پر عمل کر لیا، اور پھر جو ہے اس میں سے آواز آنے لگی، اور بس پھر ہم یہی سمجھے کہ یہی معبود ہے موسیٰ کا اور ہمارا سب کا، اور ہم نے جو ہے اس کی پوجا شروع کر دی، جو ہے اس طرح سے۔ یہ کالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سامری سے کہا فَاذْهَبْ، چلا جا اب تو یہاں سے، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، اب تیرے لیے یہی ہے کہ تو زندگی بھر یہی کہتا رہے گا مجھے نہ چھوؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ جب کوئی شخص کوڑ کا مریض بن جاتا تھا تو اسے پھر وہ ایک طرف نکال دیتے تھے، اور وہ یہی کہتا تھا بھائی مجھے ہاتھ نہ لگانا، تمہیں بھی کوئی بیماری لگ جائے گی اس طرح کی، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا اس کو اچھوت بنا کر وہ دور رکھتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اب تو بھی اس قوم کے لیے اچھوت ہے، اور تو اب زندگی بھر یہی کہتا رہے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اور یہ کہ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اب تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جواب دہی کا، اس وقت سے تو بچ نہیں سکے گا، لن تخلفہ، جو کہ تجھ سے ٹلے گا نہیں، یعنی اس وقت پہ تجھے جواب دہ ہونا ہے۔ وانظر الی الہک، اور ذرا اپنے اس معبود کا بھی دیکھ انجام، جو تو نے معبود گھڑا ہے یہ، اس کو بھی دیکھ، الذی ظلت علیہ عاکفا، کہ جس پر تو ریجھ گیا، جس پر تو مر مٹا اور اسی کی طرف تم مائل ہو گیا۔ کیا انجام ہوگا اس کا؟ لنحرکنہ، ہم اسے جلا ڈالیں گے، اس کو بھسم کر دیں گے، اس کو آگ میں جھونک دیں گے اس کو، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور پھر اسے خاک بنا کر سمندر میں اس کو بہا دیں گے،
یعنی یہ اس کا انجام ہوگا تیرے اس معبود کا جو تو نے گھڑا ہے کہ ہم اس کو آگ میں بھسم کر دیں گے، سب کے سامنے اس کو جلائیں گے اور پھر اس کی راکھ کو سمندر میں ہم بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود تو صرف اللہ ہی ہے جس کے علاوہ اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ وسع کل شیء علما، اور اس کا علم یعنی اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر ایک کا عمل اس کے علم میں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اب تو یہاں سے نکل جا، اب تو اچھوت ہے ہمارے لیے، اور تو ساری عمر اب یہی کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور تیرے معبود کا بھی یہاں شرم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار ہمارے بھائی مجید صاحب کی اس کوشش کو قبول فرما کہ انہوں نے اس درس کو اس ذریعے کے لیے استعمال کیا ہے کہ اس کو ہم نیٹ پر ڈال دیں اور جہاں بھی لوگ کبھی کوئی کلک کریں تو اس کو سن لیں، اس کا فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور بیان کو اور زیادہ بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔